بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری جو تفسیر کی ترتیب ہے سال بھر کی، اس میں ہم پیچھے سے سورہ بلد تک پہنچے اور سورہ بلد کی آخری آیتوں کی تفسیر چل رہی تھی۔ اب چونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی بھی جڑے ہیں تو تھوڑا سا اوپر سے اس کا جو تذکرہ ہے اس کو جوڑ دیں گے۔ ویسے کل آپ کی بہت زیادہ خدمت ہو گئی تھی، چاہت سے زیادہ۔ ہم لوگ چونکہ مدرسے کے طالب علم ہیں تو ہمارے یہاں جو ایسی چھوٹی چھوٹی مجلسیں لگتی 5 منٹ سے زائد ہو جائے تو پھر وہ پورا بیان نقصان دیتا ہے۔ تو کل چونکہ میں سمجھنے میں غلط ہو گیا تھا، میں سمجھا 35 تک کرنی ہے، تو کل کے لیے معافی، اس لیے کہ آدمی کا دل پریشان رہتا ہے، بہت سارے کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ معاف فرمائیں کر آپ کی زیادہ خدمت ہوگی۔ تو یہ جو ہماری سورہ بلد ہے، اس سورہ بلد میں دیکھیے قرآن کریم کی جو بھی صورت ہوتی ہے تو اس کا کوئی خاص ٹاپک ہوتا ہے کہ خاص ایک بات پر پرٹیکولر کیا کیا جائے، فوکس کیا جاتا ہے، کوئی ایک بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے، اور ساتھ میں دوسری باتیں لگے ہاتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں جو آدمی کو موٹیویٹ کر سکتی ہے، جو آدمی کو اس اصل مقصد تک کھینچ کر لا سکتی ہے۔ وہی چیز ہوتا ہے نا، میگنیٹ جیسے کھینچ کر لاتا ہے، اس طرح تو اس طرح۔ ورنہ قرآن کریم کے عام جو مضامین ٹاپک ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن یاد دلاتا ہے کہ بھائی پیدا ہوئے ہو تو مرو گے، یعنی مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، پاس بادل۔ پیدا ہوئے ہو تو کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اور لاجیکل سمجھاتا ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ خود بخود نہیں بنی ہے تو تم بھی خود بخود نہیں بنی، اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو یہ ان لاجیکل لگتا ہے۔ تو پھر کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی پھیلی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھا کر بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح کر کے دکھا۔ بہت ساری تفصیلیں ہو تو ہماری بات نکل جائے گی ادھر۔ پھر رسول برحق ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہے قرآن۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ یہ عام ٹاپک ہے، جگہ جگہ پر آئیں گے، یہ مین۔ اس صورت کا خاص ٹاپک کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی اور اس بات کو کہنے کے لیے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کھائی ہے مکۃ المکرمہ کی۔ کس کی بھائی؟ مکۃ المکرمہ کی، کہ ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور ساتھ میں قسم کھا رہے ہیں، اس حال میں قسم کھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں، ووالد وما ولد، اور باپ کی اور بیٹے کی، یعنی حضرت آدم کی اور حضرت آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی قسم کھا رہا ہے قرآن۔ اور پھر ایک بات کہہ رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت بھری زندگی دی ہے، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ اوپر جتنی قسم کھائیں گے ان سب چیزوں میں غور کرو گے تو قرآن کہہ رہا ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ اسلامی احکام جو جانتے ہیں کہ خاص بارڈر کے بعد بیت اللہ میں کوئی پرندہ بھی شکار آدمی نہیں کر سکتا، اتنی امن والی جگہ، اتنی بڑی جگہ ہوئی۔ پھر دوسری بات قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دے کر کہہ رہا ہے آپ بھی اس شہر میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے۔ اس کے باوجود جب یہ آیتیں اتر رہی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری مشقتیں نازل ہو رہی تھیں، بہت زیادہ ان کو اپنے سماج کی مخالفت برداشت کرنی پڑ رہی تھی، کافروں اور مشرکوں کی طرف سے بہت ستایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دیکھو مکہ میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ہم نے کی جگہ ہے، اور دیکھو میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو سب سے بڑی ہستی ہے،
ووالد وما ولد، اور پھر ایک کامن بات کہہ کہ چلو یہ تو پرٹیکولر بات ہو گئی، اب تم عام بات سمجھ لو کہ ہر انسان کی زندگی میں غور کرو، زندگی کے ہر لمحے اور ہر وقت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ ریفرنس دے رہے ہیں ووالد، حضرت آدم سے لو اور قیامت تک سب ایسے آئیں گے کہ سب کی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کی طبیعت کے خلاف چلتا ہی رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو جائے، 100% ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب بتائیے قرآن نے یہ بات کہی، یہ بات ہمارے تجربے کی ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ارے ہے، ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بہت ساری چیزیں یوں سوچتے کہ یوں کروں گا، ہوتا ہے ایسا؟ ہم سب ابھی امبانی اور اڈانی پتہ نہیں اسے آگے بڑھ گئے، لیکن نہیں ہوتا ہے جی۔ وہ بہت سارے جم میں جاتے ہیں لیکن کچھ اس میں کے اتنے ہی رہ جاتے ہیں، پتہ لگا کہ آدمی جو سوچتا ہے وہ ہوتا۔ بہت سارے ایگزام میں رات دن ایک کر کے جاتے ہیں لیکن پاس ہونے والے کچھ ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ يُدْرِكُهُ تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یار آدمی جو تمنا کر لے وہ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ جب سمندر میں پرانے زمانے کی بات، جب بادبانی کشتیاں، وہ جو پردے والی کشتیاں چلتی تھی، ہوا جو مار کر چلاتی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں بہت سی مرتبہ کشتیوں کی منزل کے خلاف چلا کرتی ہیں، تو ہم جو سوچتے ہیں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب قرآن یہ بات کہہ کر کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ سمجھیے، جو اصل پیغام ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا یہ شیڈیول اور اس کی زندگی کا یہ نظام یہ بتلاتا ہے کہ یہ نظام انسان نے خود نہیں بنایا، اس کو مینیج کرنے والا اور اس کو بنانے والا، اس کا کریٹر انسان خود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ چھوٹا موٹا بھی سفر کرتا ہے، کتنا چھوٹا موٹا بھی سفر کرتا ہے، تو اپنی راحت کا پہلے خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہ بھائی کسی بھی جگہ مجھے کوئی تکلیف نہ پڑے۔ تو جب چھوٹے موٹے گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے سے لے کر ہفتے کے سفر تک کے آدمی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس میں بھرپور تیاری کرتا ہے راحت اور آرام کی، تو زندگی کا اتنا لمبا سفر ہو 60-70 سال کا، تو کیا مجال ہے کہ انسان اس میں کوئی مشقت ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایک بات طے ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کی روٹین اور اس کے شیڈیولز ہے کہ اس نظام کو انسان نے نہیں بنایا۔ تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ زندگی کی باغ دوڑ اور رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے جو ہلا رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بات ابھی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، مثالوں سے سمجھا۔ بھائی شادی کرتا ہے آپ کے بچے کے لیے، لیکن دیکھتے کہ نہیں کہ کتنے لوگ بغیر جو ہے خالی جھولی کے ساتھ، خالی دامن کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں بھائی؟ ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی شادی کرنے کے بعد دلہا ہی مارکیٹ سے غائب، انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھوڑے پر بٹھایا تھا، نکالا تو گھوڑے نے جو دوڑ لگائی تو دولہے کی دوڑ اس سے آگے لگ گئی، 7 آسمان پار باہر نکل گئے بیچارے۔ ارے بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی ہم صبح سے اٹھتے ہیں، کتنی چیزیں ہم کیا کر کے حوصلہ بنا کر جاتے ہیں مجھے کرنا ہے، لیکن شام کو آتے ہیں اور پھر سر کو جاتے ہیں، یار آتے یہ بات نہیں جانے دیں۔ بیوی گھر میں بنائے، بیوی نے کہا کیا بات ہے منہ اترا ہوا ہے، جانے دیں نہیں، آج تو یہ نقصان ہو گیا، یہ سوچا تھا نہیں، ہوا نہیں ایسا۔ یہ جملے ہمارے روز کے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جملے اس لیے کہ زندگی کی باغ دوڑ اور رسی ہمارے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زندگی کی باغ دوڑ اور رسی ہمارے ہاتھ میں ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ ہماری مانو، بس اتنا ہی کہنا ہے قرآن، بس اتنا کہنا ہے کہ جب زندگی کے نظام پر غور کرنے سے بات معلوم ہو گئی کہ زندگی تمہاری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، زندگی کا بنایا ہوا شیڈیول بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، تو سب کچھ جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا 75% حصہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اپنا 25% حصہ بھی کیا کر دو، دے دو، اور عقل مند بن کر اس کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ رہا ہے قرآن۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات قرآن کریں؟ یہ بات پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اسی کی مان کر چلنا ضروری ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے، اب جو آگے قرآن کہہ رہا ہے خاص واقعے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کافر ایسا کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد ہیں یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں،
ہمارے خلاف جو ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اَيَحْسِبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ کافر کے بارے میں کہہ رہے، وہ یہ کہتے تھے حضور سے کہ دیکھو ہم ایک آواز لگائیں گے، کیا کہتے تھے؟ ایک آواز لگائیں گے تو مکہ کی گلیوں کوچوں اور میدانوں کو ہم اپنے نوجوانوں سے تمہارے خلاف بھر کر کھڑا کر دیں گے۔ حضور کو یہ دھمکی دیتے تھے کافر اور مشرک، یعنی ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہاں کے جو بڑے سماج کے بڑے تھے نا، وہ یہ حضور سے یہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے، کس کو تم خلاف کرو گے؟ یہ جو جتنے چلتے پھرتے لوگ ان پر تم نے خوب پیسہ لٹایا ہے، خوب پیسہ کھلایا، یہ ہمارے خلاف بول نہیں سکتے۔ ایسی انسان کی طبیعت ہے نا، الانسان عبد الاحسان، انسان یہ احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ تو احسان شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے مصنف بھی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، انہوں نے بہت عقل مندی کی بات کہی کہ کسی کو دبا نہیں سکتے، اس پر احسان کرو۔ احسان جو ہے تیز دانتوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خوب پیسہ اس سماج کو لٹایا ہے، اس سماج کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ میرے قابو میں ہے اور ہمارے قابو میں ہم جب چاہیں گے تمہارے خلاف کھڑے کر دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، ان کو سنا رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ تمہارا یہ گمان ہے، کافر سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے انسان؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال خرچ کر رکھا ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہہ رہے ہیں یہ چلتا پھرتا اٹھتا بھاگتا یہ سب خالصانیاں کرتا ہے اور میرے نبی کے سامنے اس طرح کے جملے کستا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں مادر و پیدر آزاد ہوں اور مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھ رہے ہیں تو سزا بھی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ خطرناک منظر کشا ہے اس قرآن کریم کی آیت میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ظالم لوگ اللہ کو اپنے سے غافل نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کو مار رہا اور کون کس پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں، اور جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا نا تو اتنا سخت دن ہوگا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا سخت دن۔ تو یہاں بھی اللہ دھمکی دے، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے، جب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور جب دیکھ رہے ہیں تو سزا بھی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ اور دنیا نے دیکھا، دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی اور آخرت میں بھی سزا دی۔ چند سالوں کی بات تھی، جن کی سرداری مکہ میں تھی اور جن کی سرداری سے ایسا لگتا تھا کہ 7 پشتوں تک انہیں کی سرداری مکہ میں رہے گی، کوئی دوسری سیکنڈ لائن پیدا نہیں ہو سکتی۔ صرف 10 سال کے اندر اللہ نے ایسی کایا پلٹ دی کہ جس نبی کے لیے مکہ المکرمہ کی بیت اللہ میں نماز پڑھنا مشکل تھا، وہاں پورا کا پورا مجمع حضور کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ بدر کے میدان میں دیکھ لیا، جتنے بڑے سردار گھومتے پھرتے تھے حضور نے پہلے بتا دیا تھا یہ یہاں گرے گا، یہ یہاں گرے گا، یہ یہاں گرے گا، ان کی شامت آئی ہے، اللہ کا عذاب آیا، سب کو ختم کر دیا۔ تو بھائی اللہ کی طاقت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک خاص پس منظر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر تو دیکھو زندگی تو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھی، اور دوسری طرف تمہارا یہ حال ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ تو کتنی بیوقوفی والی بات ہوئی یا نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر مرتا ہے، وہاں تک بہت سارے حالات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بزرگوں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ تو ہم نے ایسا بتایا کہ تمہاری زندگی مشقت سے بھری ہوئی، اور تم اس سے بھی نہیں سمجھتے تو تھوڑی انسانیت دکھا دو۔ کیا کر دو؟ انسانیت دکھا دو۔ اپنی باڈی میں غور کرو، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں تو آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں دی ہوئی کس کی ہے؟ بتائیے کون سی کمپنی ہے دنیا کی جو آنکھیں بناتی ہے؟ کون سی کمپنی ہے جو آنکھوں میں اتنا پاور بھر دے، کوئی اتنی زندگی تک جو ہے انلمیٹڈ چلتی رہے، روشنی اتنی پاورفل دے دے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دی۔ کس نے دی؟ ہم نے دی۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اندھیرے سے اجالے میں، اجالے سے اندھیرے میں آدمی جاتا ہے، اور وہ جو چند سیکنڈوں کے لیے اس کو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس میں آنکھوں کی پٹھے جس کو کہتے ہیں، پتلی پتلی رگیں 7 کلومیٹر کا فاصلہ ڈسٹنس طے کرتی ہے۔
اگر ان کو پھیلا دیا جائے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی تقی صاحب بتا رہے تھے کہ میری آنکھوں کا آپریشن علاج چل رہا ہے، تو مجھے ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ آنکھوں کے لیے صرف 11 ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے سیکٹر میں کام. کتنی بڑی اللہ کی یہ تخلیق ہے آنکھ، کوئی غور کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ آنکھ ہم نے دی. الم نجعل لہ عینین، اسی سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے. آنکھ نہ ہو تو بتائیے ہم اتنی سہولت کے ساتھ جو یہاں پہنچے ہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اتنے مرحلے بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں. کسی سے کہلوانا پڑتا، پوترا بلاؤ، بھائی بلاؤ، بھتیجا بلاؤ، بستی کے کسی نوجوان کو ہاتھ لگاؤ، پھر وہ لے کر مسجد میں آئے اور کوئی نہ ملے اور پھر آئے تو پھر کسی گڈھے میں پڑے، پتہ نہیں کتنے معاملات خراب ہو جائے. یہ تو ایک ہی بات ہوئی، پھر بیوی بچے اور اس سے جو آدمی کو سکون ملتا ہے وہ سب چیزیں تو سائڈ میں رہ گئی. یہ سب اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں تو ہم نے دی. کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود جو ہے آنکھیں بنانے والا ہوں یا کوئی کمپنی بنا کر کے. اس احسان کا تو بدلہ مانو کہ ہم نے مانا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے یہ زبان دی ہے. سیکنڈوں میں آدمی کوئی بات سوچتا ہے اور سیکنڈوں میں وہ زبان میں الفاظ میں ڈھل کر باہر آ جاتی ہے. کتنا اسپیڈ کے ساتھ کام ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ زبان بھی کس نے دی؟ ہم نے دی. ہمارا جو دماغ کام کرتا ہے نا، تو اس دماغ کے کام کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ کوئی بات ہم جب سوچتے ہیں یا باڈی کا کوئی بھی حصہ جب منہ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو پہلے دماغ کو میسج جاتا ہے، وہاں سگنل ہوتا ہے. پھر دماغ جو ہے وہاں سے آپریٹ کرتا ہے نظام، یہ بات اس طرح ہونی چاہیے. پھر وہاں سے آ کر کیا ہوگا؟ سسٹم آگے چلے گا. ہماری باڈی کے پارٹس میں سب سے زیادہ اگر کسی پر بوجھ پڑتا ہے کام کرتے وقت، زبان جب بولتی ہے تو اس وقت ایک ساتھ کئی سگنلز جو ہے ہمارے دماغ کو ملتے ہیں. سب سے زیادہ زبان جب بولتی ہے تب ایک ساتھ 32 جگہ یا 36 جگہ لگتی، پتہ نہیں کتنی جگہ لگتی آج کے سائنس کے لیے. اور آدمی یوں بول دیتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا ہے. اور اتنا بڑا سسٹم اللہ چلا رہا ہے. اور چلا رہا ہے. تو اس بڑی نعمت کے دینے کے بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہچانو اور ہماری مانو. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دو ہونٹ دیے. یہ دو ہونٹ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ بھائی شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی زبان کا غلط استعمال نہ کرے. بہت چلتی ہے نا یہ، تو سنبھالنے کے لیے دو باڈی گارڈ دیے کہ بغیر ضرورت کی نہ چلے. من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. قرآن اور حدیث میں ایک بات عجیب و غریب ہے، اس سے پہلے بھی بتائی تھی. اب کسی بھی عبادت کے بارے میں یوں نہیں کہا کہ اس کو بہت ٹکا کے کرو، یعنی بار بار کرو، بہت زیادہ کرو. کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا. لیکن جس عبادت کا تعلق زبان سے تھا، چونکہ معلوم ہے نا انسان کی فطرت اور طبیعت کو، تو منی کے نطفے سے پورا انسان تیار کرتے ہیں، تو طبیعت کو جانتے ہیں. تو زبان کی جو ہے ڈیوٹی لگا دی. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا لگا دیا انسان کو؟ کہا کہ بھائی ذکر بہت ٹکا کے کرو، بار بار کرو، کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، چلتے پھرتے کرو. بلکہ قرآن نے تو پہچان بتا دی کہ ہمارے پیارے اور ہمارے دلارے اور ہمارے محبوب نظر وہ بندے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ ہمارے پیارے بندے وہ ہیں جو اٹھے یعنی چلیں، کھڑے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں بستر پر ہے تو بھی غفلت میں نہیں ہے، تب بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو دیکھیے زبان بہت چلتی ہے نا، تو اللہ نے زبان کی جو ڈیوٹی تھی، اس کا جو عمل تھا، اس کو بڑھا دیا کہ بھائی ذکر کرو. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کوئی افضل عمل بتا دو، کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. یہ بڑی بات ہے. دیکھیے جیسا آدمی جیتا ہے ویسا مرتا ہے، جیسا مرے گا ویسا آئے گا. یہ عام اصول کہ جو جیسا جیتا ہے ویسے ہی موت آتی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیارا عمل بتایا. انہوں نے کہا کوئی اچھا اور افضل عمل بتا دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا سے آپ اس حال میں رخصت ہو کہ جب آپ کی روح قبض ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کی زبان ذکر میں مشغول ہو. یہ سب سے بڑا افضل ہے. اب بتائیے کہ جو آدمی زندگی پر غافل رہا ہو، کیا وہ مرتے دم تک مرتے وقت ذکر کر لے گا؟ نہیں کر سکتا بھائی. جو زندگی کی حالت ہوتی ہے وہی حالات نزے کے وقت ہوتی ہے، اور جب نزے کے وقت کی حالت ہوتی ہے وہی کب ہوتی ہے؟ اٹھ کر قیامت کے دن کھڑے ہونے کے وقت. اسی لیے جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں جب قیامت کے دن یوں قبروں سے اٹھیں گے تو ایسا لگے گا چاند نکل آئے، اتنے روشن چہرے.
اس کے تاریکیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے اور تاریکیوں میں اٹھنے والے تھے نا، تو اللہ ایسا بدلا دے گا ان کو۔ تو جیسا آدمی جیے گا ویسا مرے گا۔ تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور جو صحابی کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی آپ دنیا کو اس حال میں چھوڑیں کہ آپ کی زبان کہاں مشغول ہو، ذکر میں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرے آدمی۔ تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو کوئی اور کام ہی رہ نہیں گیا ہے، بس یہ اللہ ہی اللہ کر رہا ہے۔ اکثروا من ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ آدمی کیا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو یہاں زبان کی نعمت دی ہے اللہ نے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ہونٹوں کا ذکر کیا تو آدمی دنیا کی باتوں میں کم یوز کرے، خاموش رہے، اور اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ کہاں استعمال کرے زبان کو، اللہ کے ذکر میں کریں گے۔ بہت چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، اس کے پڑھنے پر بہت کچھ مل جاتا ہے، جیسے یہ آتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی پڑھ لے، کتنا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، صدی کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو جگہوں پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو کیا ہو جاتے ہیں، ابھی تو عقل میں نہیں آئی۔ اور کمال ہی ایمان کا یہ ہے، ایمان کا کمال ہی یہ ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی مانو، اس لیے کہ اسٹیپ ہے نا، 3 اسٹیپ ہے۔ پہلی سیڑھی ہے، وہاں کھڑے رہ کر اوپر کی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھو گے تو اس سے تھوڑی اوپر کی چیز نظر آئے گی، لیکن جو اس سے اوپر کی چیز ہے جب تک اس سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھو گے وہاں تک سمجھ میں آنے والی۔ اور یہ تیسری سیڑھی وحی ہے، کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا سمجھ میں نہیں آتی اس لیے تو نبی بھیجا تھا، تو یہ سمجھ میں آ جاتی تو نبی کیوں بھیجتے؟ نہیں ہے ایسا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ کوئی وحی کی بات عقل کے خلاف ہوتی نہیں ہے، لیکن وحی کی ہر بات عقل کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری، بولو بھائی نہیں، یہ آدمی دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری ہے، ابھی سمجھ میں نہیں، بس پڑھ لو، مرو گے تو پھر پتہ ہو جائے گا۔ جیسے بتایا تھا ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ رہا، تو کہا ہم دھوکے میں رہ گئے۔ کیا کہا؟ بزرگ تھے پھر بھی بات کر رہے کہ ہم دھوکے میں رہ گئے، کیا ہوا کیا؟ کہا کہ ہم نے یہاں آ کر دیکھا کہ وہ سبحان اللہ، وہ الحمدللہ جس کو ہم کوئی زیادہ ویلیو نہیں دیتے، دیکھا یوں پڑھ لیا، یوں پڑھ لیا کیا ہو جاتا ہے؟ کہا یہاں پہاڑوں جیسے بدلے اس کے بدلے میں دیے جا رہے ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ اور ایک اللہ اکبر پر یہاں ایسے ایسے انعامات دیے جا رہے ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہیں۔ اور جس کو نہ سمجھ میں آئے تو اتنی بات سمجھو کہ اللہ کے نام کی عظمت، اس کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک آدمی بھی صرف اللہ اللہ کرے، اسلام کے سب احکام نہیں، صرف اللہ 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 کا نام لے رہا ہے ایک آدمی بھی، وہاں تک اللہ اس کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلائے گا۔ بتاؤ کہ اللہ کا نام پاورفل ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے ہوا یا نہیں ہوا؟ کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ کے نام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ کا نام وزندار شاندار۔ تو ذکر آدمی کرے، یہ قرآن کریم نے 3 نعمتیں گنائی، ہم نے آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ جب قرآن کوئی نعمت گنائے تو وہاں 2 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو غلط جگہ یوز نہ کرو، آنکھ غلط جگہ یوز، زبان غلط جگہ یوز نہیں ہو سکتی، ہونٹ غلط جگہ یوز، بولیے بھائی، نہیں ہو سکتے جی۔ اور پھر استعمال کہاں کرنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں استعمال جائز کاموں میں کرو، اور اس میں بھی شکر کے جذبے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شکر کے جذبے، کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس حوصلے اور اس جذبے کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے مجھے کار دی، مجھے کام تھا کہ بھائی مجھے انگلیشور جانا ہے، کہا ٹھیک ہے چلو کار دی۔ اب
فضل کریم مان لو بھائی فضل کریم بھائی نے مجھے کار لے کے لے جاؤ بھائی سورج جاؤ، اب میں کار لے کر جا رہا ہوں، راستے میں ایک آدمی کو میں نے بٹھا لیا گاڑی میں، اس کو لے کر جا رہا ہوں، اب وہ آدمی فضل کریم بھائی کی میرے سامنے غیبت کرے گا تو میں اس کو ویلیو دوں گا؟ بھائی بتاؤ، اگر میں ایک اچھا انسان ہوں تو میں ویلیو دوں گا؟ نہیں، کیوں؟ اس وقت میں اس کی گاڑی استعمال کر رہا ہوں بھائی، تو تھوڑی سی بھی انسانی غیرت ہوگی، کہے گا بھائی صرف جانے دے یار، بہت اچھا آدمی ہے، ابھی تو اس کی گاڑی چلا کے تو میں کم بنا جی۔ تو اس وقت آدمی کو احساس جو ہے نا، یہ احساس جو قرآن کہتا ہے نا بار بار کہ بھائی شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو، تو ایسی کوئی نارملی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے پوری ایک اچھی اور سلامتی والی زندگی کریٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے، اس سوچ کے پیچھے۔ جس آدمی کے دل میں یہ جذبہ رہے کہ یہ جوانی دی ہوئی میرے اللہ کی، جوانی میں دی ہوئی طاقت میرے اللہ کی، اب وہ آدمی اپنی جوانی کو کسی زنا کے اڈے پر جا کر ضائع کرے گا؟ بھائی نہیں کرے گا، اس کو یہ احساس ہے کہ یہ جوانی کس کی دی ہوئی ہے۔ جو آدمی اپنے دکان کے گلے پر بیٹھا ہوا ہے، پیسہ کما رہا ہے، یا جو بھی دوسرے سورسز ہے وہاں سے وہ پیسہ کما رہا ہے، اور اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ روزی عزت کے ساتھ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے، بتائیے کہ وہ آدمی اپنے ان پیسوں کا غلط بیلنس کروا کے انٹرنیٹ پر غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو احساس ہوگا کہ بھائی اللہ کی دی نعمت کو میں اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہوں۔ وہ آدمی ان پیسوں سے کسی عورت کی عزت کا سودا نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کو احساس ہے کہ بھائی یہ دی ہوئی اللہ کی یہ بات ہے۔ تو قرآن جو آئیڈیولوجی دیتا ہے، اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کے لیے جو سوچ دی ہے وہ صرف ایک سوچ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پوری ایک خاص زندگی کریٹ ہوتی ہے، اور ایک خاص سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جو سب کے لیے جینے کا حق دیتا ہے۔ تو بتاؤ بھائی، اب یہ آنکھ کی نعمت اللہ نے دی، زبان کی نعمت اللہ نے دی، ہونٹوں کی نعمت اللہ نے دی، یہ کہاں استعمال ہونی چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ ہماری ضرورتوں میں استعمال ہونی چاہیے، لیکن وہ ضرورتیں جائز طریقے سے پوری کریں، اور ساتھ میں ہم یہ احساس رکھیں کہ یہ دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جب تک یہ احساس ہمارے اندر زندہ رہے گا، اللہ کی فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری ہمارے اندر زندہ رہے گی۔ اور جب یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا کہ یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے، اس دن ہم جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگیں گے۔ یہ پکی بات ہے، جیسے مالدار باپ ہو، اس کا بیٹا اس کا وارث بنے، اور اس کا یہ احساس رہے کہ میرے باپ کی کمائی ہوئی محنت کی دولت ہے، وہ باپ کا رسپیکٹ بھی کرے گا، باپ کی عزت کو سماج میں بچا کر بھی رکھے گا، اور اس کی گاڑی کو آگے بڑھائے گا۔ اور جو بیٹا بالکل نالائق، اس کو احساس ہی نہیں ہو اپنے باپ کا، وہ باپ کی دولت کو غلط جگہ استعمال کرے گا، سماج میں باپ نے جو اپنی گڈ ول بنائی ہے سب ختم کر کے دے گا۔ یہ بات ہے، تو یہی ایک خاص بات ہے، یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے۔ قرآن کریم نے ابھی تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کو یہ پیغام دیا کہ مشقت ہے اور زندگی میں نعمت ہے۔ مشقت کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان لو، اور نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان لو۔ جس راستے سے بھی آ سکتے ہو بس اللہ کا آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ جنت تک پہنچو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر والا، شرک والا اور نافرمانی والا راستہ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی بتاؤ، کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی۔ اور کرنے کا کام کیا معلوم ہوا کہ زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، غلط یوز نہیں ہوگی اور صحیح یوز ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرے، رمضان کا مہینہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرے۔ رمضان کے مہینے میں حضور نے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر استغفار، استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے، کہ جنت کا سوال کریں اور جنت سے حفاظت کی دعا کریں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔